المخبث الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی دل علی وجوب وجودہ افتقار الممکنات وعلی قدرتہ وعلمہ احکام المصنفات المتعالی عن مشابہۃ الجسمانیات المنزہ بجلال قدسہ عن مناسبۃ ناقصات ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی صاحب الآیات والبینات سیدنا و مولانا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین الاجمعین ورحمۃ اللہ علی ان الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم بعضنا كسوا سورہ بقرہ قرآن کا سب سے بڑا سورہ ہے اور اس کی آیت ہے 218. اس میں خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے ان الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے ہیں، والذین ہاجروا، اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی ہے. دو چیزیں ہو گئی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی راہ پر جہاد کیا ہے. اولئک یرجون رحمت اللہ، ان تین کام کرنے والوں کو اللہ ایک انعام دیتا ہے. اور وہ انعام کیا ہے؟ یرجون رحمت اللہ، اللہ کی انہیں رحمت ملتی ہے. یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی رحمت برستی ہے. واللہ غفور الرحیم، اور وہ اللہ بہت زیادہ بخشنے والا ہے اور بڑا مہربان. یہ آیت تھی جسے میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا. آیت میں تین چیزوں کا ذکر ہو رہا ہے اور انعام ایک ہے. پہلا ایمان، دوسرا ہجرت اور تیسرا جہاد. اگر یہ تین کام کرے گا تو اسے ایک چیز ملے گی، اور یقین جانیے یہ تین کام کرنا آسان ہے، وہ انعام اس سے کہیں بڑا ہے. میں ابھی تھوڑا سا آسان کرتا ہوں. ان تینوں چیزوں کی ہماری زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ ہے. پہلے میں لفظوں کو بولتا ہوں تاکہ آپ میرے مطلب تک پہنچ جائیں کہ میں کس طرف سے آپ کو اشارہ لے کر جانا چاہتا ہوں. خدا نے کہا کہ ان الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے ہیں، جو صاحبان ایمان ہیں. ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایک بندہ رسول خدا کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ ایمان کیا ہے؟ رسول نے کہا قول باللسان، زبان سے کہنا، ومعرفۃ بالقلب، صرف کہنا نہیں ہے، دل میں اسے جگہ بھی دینی ہے. اکیلا بندہ تو ہوتا ہے نا، وہ پریشان ہو جاتا ہے، اسے سمجھ نہیں آتا. صرف کہنا نہیں بلکہ جو کہنا ہے اسے دل میں بھی رکھنا ہے. وعمل بالارکان، اور صرف دل میں نہیں رکھنا، اپنے پورے بدن سے بتانا ہے کہ میرے دل میں کیا ہے. رسول نے کہا ان تین چیزیں جب یہ مل جاتی ہیں تو ایمان بنتا ہے. ایک زبان سے کہنا، دوسرا دل میں رکھنا، اور تیسرا اپنے کردار کے ذریعے سے اظہار کرنا. اسے ایمان کہتے ہیں. زبان سے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ، صرف کہنا کافی نہیں، دل سے ماننا پڑے گا لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ، کوئی خدا نہیں ہے سوائے اللہ کے.
اب دیکھیے آپ اگر یہ کہہ رہے ہیں کیا اسے دل میں بھی جگہ دے رہے ہیں؟ سوال ہے. آپ نے کہا لا الہ الا اللہ، جی کہا ہم نے لا الہ الا اللہ. دل میں جگہ دی، جی ہم نے دل سے تسلیم کیا لا الہ الا اللہ. آپ کے ارکان سے، آپ کے بدن سے، آپ کے اعضاء و جوارح سے، آپ کے روزمرہ کے معاملات سے نظر آ رہا ہے کہ وہ اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں. جناب کیسے پتہ چلے گا؟ بڑا چھوٹا سا قاعدہ ہے. اگر خدا کے علاوہ کسی کو اپنے لیے کافی نہیں سمجھتے ہو، رزق کی پریشانی آئی، فلاں چودھری صاحب کے پاس جا کے نہیں مانگنا، خدا کے پاس جانا ہے. امتحان میں مسئلہ آ گیا، اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوئے، پیپر میں پریشانی آ گئی، دوسروں سے منتیں نہیں کروانی، رشوت نہیں دینی، انشاءاللہ زیادہ نمبر آ سکنا، بلکہ کیا ہے خدا سے رابطہ کرو، خدا سے مانگو. تم سارے فقیر ہو، وہ غنی ہے، وہ تمہیں عطا کرے گا. لا الہ الا اللہ، کوئی نہیں جس کے سامنے جھکنا ہے سوائے اس کے. یہ ہے لا الہ الا اللہ. اپنے زبان سے بھی کہنا ہے، دل میں جگہ بھی کہنی ہے، ارکان سے بھی کہنا ہے. اور دوسرا عمل کیا ہے؟ محمد رسول اللہ. صرف کہنا نہیں اللہ ہمارے رسول ہیں، ماننا ہے. اور صرف ماننا نہیں ہے، جو اگر اسے کہہ دیا نا رسول ہے، تو قرآن کہتا ہے وہ نبی تم پر تمہاری جانوں سے زیادہ حق تصرف رکھتا ہے. اگر وہ کہہ دے اٹھنا ہے تو بیٹھنا حرام ہے، اگر وہ کہہ دے چلنا ہے تو رکنا حرام ہے، اگر وہ کہہ دے سونا ہے تو جاگنا حرام ہے، اگر وہ کہے چپ رہنا ہے تو غار میں رونا حرام ہے. اس نے کہا محمد رسول اللہ، تو اپنے بدن سے بتاؤ محمد تمہارا رسول ہے. اس نے جو کہا کرنا ہے. کیا اس چھوٹے سے پتلے سے وہ سب کچھ کر رہے ہیں جو ہم نے زبان سے کہا تھا محمد رسول اللہ؟ ایمان سمجھ میں آ رہا ہے؟ تیسرا جملہ کیا ہے؟ علی ولی اللہ. صرف کہنا نہیں ہے، دل میں علی کی ولایت کو جگہ دینی ہے. دل سے ماننا ہے کہ علی اللہ کا ولی ہے، اور صرف دل میں علی کی ولایت کو رکھنا نہیں ہے. چلیے میں رکھتا ہوں، ایک حدیث پڑھتا ہوں. خدا نے فرمایا یا علی ما سالوکا ما سالوکل ہو اللہ. آپ نے بھی نماز پڑھی، ساتھ میں سورہ توحید پڑھی. یا علی تیری مثال سورہ توحید جیسی ہے. جس نے ایک مرتبہ سورہ توحید کو پڑھا اسے ثلث قرآن کا ثواب ملا. جس نے 2 مرتبہ پڑھا اسے 2 ثلث قرآن کا ثواب ملا. جس نے 3 مرتبہ سورہ توحید کو پڑھا اسے پورے قرآن کا ثواب ملا. یہاں اگر اجازت دے تو مجھ پر ایک جملہ کہتا چلا جاؤں. جب ہمارا کوئی عزیز دنیا سے جاتا ہے، ہم اس کے گھر میں فاتحہ کھانے کے لیے جاتے ہیں. یہ روایت ہے نا، جاتے ہیں، جا کر کیا کہتے ہیں؟ فاتحہ. فاتحہ میں پڑھتے کیا ہیں؟ 1 مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص. 2 منٹ لگتے ہوں گے. 2 منٹ میں آپ نے اس مرحوم کو پورا قرآن ہدیہ کیا ہے. کتنا مختصر وقت ہے اور کتنا بڑا تحفہ ہے. کیا کہا؟ فاتحہ. جتنوں نے پڑھا اتنا قرآن ہدیہ ہوا. اب جب ایک مومن دنیا سے جاتا ہے، کتنی مرتبہ پڑھا جاتا ہے، کتنا قرآن ہدیہ ہوتا ہے، کتنا ثواب اسے ملتا ہے. تیری مثال سورہ توحید جیسی ہے. 1 مرتبہ جس نے پڑھا اسے ثلث قرآن کا ثواب. 2 مرتبہ جس نے پڑھا اسے 2 ثلث قرآن کا ثواب. جس نے 3 مرتبہ پڑھا اسے پورے قرآن کا ثواب. یعنی جس نے تیری محبت کا زبان سے اقرار کیا اس کا ایمان کا تیسرا حصہ ہے. یعنی جس نے زبان سے بھی کہا دل میں بھی رکھا، یعنی اس کے 2 حصے ہو گئے. اور یعنی جس نے زبان سے بھی کہا دل میں بھی رکھا اور اپنے کردار سے بتایا صرف کہنے والا نہیں ہوں، میں علی کی سیرت پر چلنے والا بھی ہوں. یا علی سچا تو وہی ہے جو دنیا میں کہہ سکتا ہے نعرہ حیدری. اسی کو حق ہے وہ کہے میں حیدری ہوں، میں علی والا ہوں، میں علوی ہوں. کیوں؟ میں نے صرف کہا نہیں ہے، میں نے علی کو دل میں بھی جگہ دی. اور صرف دل میں جگہ نہیں دی، میں نے اپنے کردار میں اس علی کو رچا لیا ہے.
اگر تم میرا کوئی عمل دیکھو گے تو میرے عمل کے ذریعے سے تمہیں میرے مولا کا پتہ چلے گا. یہ تین اعضاء ملیں واپس سے تین چیزیں ملیں تو ایمان مکمل ہوگا. زبان سے کہنا ہے, دل میں رکھنا ہے, اور کردار سے دکھانا ہے, خدا کو دکھانا ہے. یہ ہوتا ہے ایمان. خدا نے کہا ان الذین آمنوا, وہ لوگ جو ایمان لے. جتنی جلدی آیت آپ تک پہنچے گی میرا مومن مکمل ہو جائے گا. میری دوستوں کی جلدی پیغام پہنچایا جائے. دوسرا کیا ہے؟ والذین ہاجروا, وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی. ہجرت دو طرح کی ہوتی ہے. ایک مرتبہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا, اسے بھی ہجرت کہتے ہیں. ایسا ایک ہوتا ہے سفر, میں یہاں سے بکھر گیا پھر واپس آ گیا, یہ سفر تھا. میں یہاں سے اپنے پورے خاندان کے ساتھ اٹھا اور بکھر میں جا کر آباد ہو گیا, یہ ہے ہجرت. سفر اور ہجرت کا فرق سمجھ میں آیا؟ اب یہ جو ہجرت ہے نا, ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا, یہ ہوتی ہے ہجرت مکانی. اور آسان کروں آپ کو, پیغمبر اسلام نے مکہ چھوڑ کر مدینہ کی طرف آئے, یہ ہے ہجرت مکانی. اور کیا اس میں اتفاق ہے؟ پھر وہی بات آ گئی, جب رسول نے ہجرت کی تو رسول کے ساتھ دو لوگوں نے ہجرت کی. دوسری ہجرت ہجرت اللہ ہوتی ہے, خدا کی طرف ہجرت کرنا, اپنے نفس کو خدا کے حوالے کرنا, یہ ہوتی ہے ہجرت اللہ, اللہ کی طرف جانا. اب جب رسول خدا مکہ سے مدینہ ہجرت کر رہے تھے تو رسول کے ساتھ دو لوگوں نے ہجرت کی. ایک نے بستر پر سو کر ہجرت کی, ایک نے رسول کے ساتھ غار میں جا کر ہجرت کی. آسان کرتا ہوں, بچے بیٹھے ہیں تو ان کے لیے سمجھنا آسان ہے. میں فیصلہ آباد میں ہمارا ایک تنازع ہوتا ہے, وہ اکثر ہماری شہید ہوتی رہتی ہے. میرا ایک دوست ہے جو سنت کا ہے, عالم ہے, اس نے مجھ سے پوچھا کہ ہم حضرت خلیفہ کو افضل مانتے ہیں مولا علی سے, اور ہمارے پاس جو دلیل ہے وہ غار ہے کہ وہ صحابے غار ہیں, اور قرآن کی آیت موجود ہے. تمہارے پاس علی کی افضلیت پہ کیا دلیل ہے؟ میں نے کہا باقی دلیلیں بعد میں دیں گے, پہلے اسی دلیل پر رکو. اور سنو, تمہارے اس پیر نے اتنی بڑی ہجرت نہیں کی جتنی بڑی ہجرت ہمارے مولا نے کی ہے. اس نے کہا سمجھ نہیں آئی. میں نے کہا ہجرت دو طرح کی ہوتی ہے, ایک ہوتی ہے مکانی ہجرت, ایک جگہ سے دوسری جگہ. ایک ہوتی ہے ہجرت اللہ, بندہ اپنے آپ کو خدا کے قریب کرتا جاتا ہے. تمہارے پیر نے مکانی ہجرت کی تھی, ایک جگہ سے رسول کے ساتھ دوسری جگہ گیا تھا. میرا مولا اللہ کے رسول کے بستر پر سو کر اللہ کے پاس چلا گیا تھا. ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا اور ہے, اپنے نفس کو خدا کے حوالے کر دینا. جب تمہارے پیر نے ہجرت کی تو اللہ نے ایک آیت کو نازل کیا, اس آیت میں صرف 3 لفظوں میں اس کا ذکر کیا. جب ہمارے پیر نے ہجرت کی تو اللہ نے پوری آیت کو علی کی شان میں نازل کر دی. فَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ, وہ لوگ جو اپنے نفس کو خدا کے حوالے کرتے تھے, جو اپنا نفس خدا کو دیتے تھے. اور علی والے وہی ہوتے ہیں جو ہجرت اللہ کی ہے. دوسرا موضوع مکمل ہوا, جس کا سمجھ میں آ گئی نتیجہ پہ نکال کے. تیسرا لفظ جو آیت کا ہے, جو چیز اہم ہے وہ ہے جہاد. وجاہدوا فی سبیل اللہ, اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں. ہمارے یہاں اکثر ایک غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی جہاد کیا ہے, تلوار اٹھاؤ, بندوق اٹھاؤ اور سرحد پہ چلے جاؤ, میدان جنگ میں چلے جاؤ, مر جاؤ, مار دو, اس کا نام کیا؟ ایک جہاد یہ ہے, پورا جہاد یہ نہیں ہے. جہاد دو طرح کا ہے, ایک ہوتا ہے جہاد اصغر, ایک ہوتا ہے جہاد اکبر. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول خدا جنگ تبوک
جہاد اصغر کے بعد جہاد اکبر کا وقت آ گیا. صحابہ پریشان ہو گئے. یا رسول اللہ وہاں جانوں کو خطرہ تھا, مال کو خطرہ تھا, وہاں ہماری عزت و وقار کو خطرہ تھا. اگر ہم ہار جاتے مدینہ پہ حملہ ہو جاتا, ہماری ناموس لوٹ لی جاتی. یا رسول اللہ آپ اس جہاد کو اصغر کہہ رہے ہیں, چھوٹا, اور ہمارے گھروں کو بڑا جہاد کہہ رہے ہیں. رسول نے کہا ہاں. اس نے کہا یا رسول اللہ اگر وہ چھوٹا جہاد ہے, بڑا جہاد کیا ہے؟ رسول نے کہا دشمن سے لڑنا چھوٹا جہاد ہے, اپنے آپ سے لڑنا بڑا جہاد ہے. پیغام میں دے رہا ہوں, پیغام دیجیے, پیغام میں ہوا ہے. جہاد کی دو قسم, ایک جہاد ہوتا ہے جہاد میدان میں آنا, اور ایک جہاد ہوتا ہے اپنے نفس کے ساتھ, جہاد اصغر. اگر یہ تین باتیں سمجھ میں آ گئی, اب ایک چیزوں کا اور میں سہارا دوں اور بات کو مکمل کروں. آئیے کربلا کی طرف چلتے ہیں. حسین نے ایک دن کی کربلا میں یہ تینوں کام کیے. کاش ہم کربلا کو سمجھ پاتے, کاش ہم کربلا کو بپا کر سکتے, اور ایسی محافل ہمارے در مابین ہوتی جن میں کربلا کے موضوع پر گفتگو ہوتی ہے. خدا ہم اس کی توفیق عطا فرمائے. حسین نے ان کو بلایا جو صرف کہنے والے نہیں تھے, جو کردار سے دکھانے والے تھے. لا الہ الا اللہ کو بھی, محمد رسول اللہ کو بھی, علی اللہ کو بھی. حسین نے ان سے اپنے گھروں کو نہیں چھڑوایا جنہوں نے کہا آ جائیے ہمارے باغات تیار ہیں, مولا آ جائیے ہمارا کوئی امیر نہیں ہے, آپ آئیں گے تو انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ مل کر جہاد کریں گے. نہ, حسین نے ان سے مکہ چھڑوایا جن کے نفس تیار تھے, جو ہجرت اللہ کرنے والے تھے, جو ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے والے نہیں تھے, جو ہر روز اپنے نفس کو خدا کے قریب کرنے والے تھے, ہر عمل قربتاً اللہ کرنے والے. یہ قربتاً اللہ ہجرت اللہ ہے, اللہ کے قریب کرنے والا عمل, یہ ہجرت ہے. اور حسین نے ان کو نہیں ساتھ لیا جو کہہ رہے تھے صرف تلوار چاہیے. نہ, حسین نے ان کو ساتھ لیا جن کو جہاد اصغر بھی کرنا آتا تھا, جہاد اکبر بھی کرنا آتا تھا. ایک واقعہ ہے کربلا کا, اور عجیب واقعہ ہے. میں نے جب پڑھا تو میں ایک مرتبہ دھند رہ گیا. کربلا کیا, چھوٹا سا بچہ کہنے کے دروازہ پردہ اٹھتا ہے, وہ بچہ نکلتا ہے اور چلتا ہے میدان چلتا ہے. حسین کو پکڑ لیتے ہیں, عباس پکڑو اسے, روکو, میرے پاس لاؤ. لایا گیا اس کو, تربیت دیکھیے, کربلا دیکھیے, یہ کربلا ہے. لایا گیا اس بچے کو, حسین کے پاس امام اپنے مسئلہ سے اترے, زمین پر گھومنے گئے تھے, اس بچے کو سینے سے لگایا, اس کے ماتھے سے پسینہ صاف کیا. کہا بیٹا کدھر جا رہے ہو؟ مولا جنگ لڑنے کے لیے. چھوٹا سا بچہ ہے, اور تاریخ نے جو اس کا قد لکھا ہے نا جی, وہ یہ ہے کہ جب اس کے تلوار لٹکائی گئی, یہاں تلوار لٹکائی گئی, تو وہ تلوار زمین پر خط کھینچ رہی تھی. اتنا خط ہے اس بچے کا. حسین نے پوچھا کہاں؟ مولا جہاد کرنے کے لیے. کس نے بھیجا ہے بیٹا؟ ماں نے. ماں نے بھیجا ہے, تم جہاد کے لیے جا رہے ہو, کیوں جا رہے ہو؟ ماں نے کہا ہے کہ میں تجھے خدا کی بارگاہ میں دیکھنا چاہتی ہوں. اپنی آغوش میں چھپانا آسان ہے, خدا کے راہ میں اپنی اولاد قربان کر دینا کربلائی ماؤں کی صفت. یہ کربلا ہے, خدا کے قریب کرنے کے لیے ہر چیز اٹھاتی. حسین نے انہیں نہیں بلایا جو صرف تلوار چلانا چاہتے. حسین نے ان لوگوں کو بلایا جو ہر حوالے سے جہاد نفس کرنا چاہتے, جہاد نفس, اپنی جانوں پر ہر چیز کو ترجیح دینے والے. اور اس کا اور مشہور نمونہ آپ کی خدمت میں پیش کروں اور اپنے نتیجے تک پہنچوں. حسین نے 9 محرم کو, جس کو ہم شب عاشور کہتے ہیں, کیوں دیا بجایا تھا؟ اس لیے نہیں بجایا تھا حسین ابن علی نے دیا کہ حسین ابن علی جو ہے کوئی پر اعتماد نہیں کرتے. نہیں, مدینے سے لے کر کربلا تک 6 مہینے کا سفر ہے. اس 6
6 مہینے کے سفر میں حسین نے کئی خطبے دیے اور ہر خطبے میں حسین بن علی نے یہ کہا جو جانا چاہتا ہو چلا جائے، ہمارا اختتام موت پہ ہوگا، ہم ایک وقت آئے گا ہم شہید کر دیے جائیں گے، ہمیں قتل کر دیا جائے گا، جس کو اپنی مال کی فکر ہو چلا جائے، جس کو اولاد کی فکر ہو چلا جائے، جس کو گھر بار کی فکر ہو چلا جائے، مجھے وہ چاہیے جو اپنے آپ کو خدا کے حوالے کرنا چاہتا ہے، جس کا نفس خدا کے حوالے ہے، وہ مجھے چاہیے، جو جانا چاہے چلا جائے۔ کئی لوگ آتے رہے، قافلے میں شامل ہوتے رہے، بچھڑ کے جاتے رہے، اور جو کربلا تک پہنچے وہ نکھرے ہوئے ہیرے تھے، وہ موتی تھے کہ جن کی مثال دنیا میں نہیں دے سکتی۔ حسین نے ان کو بجھایا اور بجھا کر کہا جانا چاہتے ہو چلے جاؤ۔ کیوں کہا حسین ابن علی؟ ایک پیغام تھا جو مجھ تک اور آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ حسین ابن علی دیا بجھایا، رونا شروع ہو گئے اور ایک جملہ کہا، خدا کی قسم اگر ہم وہ اپنی زندگی کا وہ جملہ مشن بنا دیں کہ ہم نے یہ جملہ اپنے امام سے کہنا ہے تو خدا کی قسم امام کا آج ہو جائے۔ جب امام نے دیا بجھایا نا، بجھا کر کہا چلے جاؤ، جنت کا ضامن حسین بن علی۔ ڈر رہے ہو کہ شرم آ رہی ہے جانے سے؟ ایک ایک مستور کا ہاتھ پکڑو، بہانہ مل جائے گا، عذر مل جائے گا، چلے جاؤ۔ کوئی نہیں گیا۔ روایت کہتی ہے رونا شروع ہو گیا۔ حسین نے ایک سے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ مولا کیا منہ دکھاؤں گا، دنیا کو نہیں اللہ کو۔ ایمان سمجھ میں آیا، ہجرت سمجھ میں آئی اور جہاد سمجھ میں آیا۔ دنیا ملحوظ نہیں ہے، اللہ ملحوظ ہے۔ رسول خدا کو کیا منہ دکھائیں گے جب بروز محشر پوچھیں گے میرا بیٹا مشکل میں تھا، ہم نے محمد رسول اللہ کہا ہے۔ جب علی پوچھیں گے میرا بیٹا دشمنوں میں گرا ہوا تھا تم چھوڑ کر چلے گئے، ہم نے علی بن ولی اللہ کہا کیسے چھوڑ کر چلے جائیں مولا؟ رو رہے ہیں۔ عزیزان محترم، اگر ہم بھی ایک جمعہ کا تو جمعہ ہے، ایک جمعہ ہی صحیح، ہفتے میں ایک مرتبہ جمعہ آتا ہے، اس جمعے کو اس لیے رونا شروع کر دیں مولا آپ نہیں آ رہے، اس زندگی کا کیا فائدہ؟ اور جو فرما رہے ہیں سب کچھ پورا ہو جائے گا۔ اور اگر 3 چیزیں یہ والی ہمارے اندر آ جائیں تو کیا ہوگا؟ اولئک یرجون رحمت اللہ، خدا کی ہم پر رحمت برسے، اور جس پر خدا کی رحمت برستی ہے پھر اس کو اور چیز کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ خدا کی رحمت سے وسیع چیز ہوتی ہے۔ علی بن ابی طالب نے سورۃ الناس کا خطبہ کہا تھا خدایا تیری رحمت ہر چیز کو اپنے دائرے میں لیے ہوئے ہے، تیری رحمت ہر چیز کو اپنے دامن میں لیے ہوئے ہے۔ خدا کی رحمت اتنی وسیع ہے، جتنی سمیٹے جاؤ گے وہ بڑھتی جائے گی۔ حسین کے بابا علی بن ابی طالب جن کی شہادت کے ایام علی، اس علی بن ابی طالب نے زندگی گزاری ہے تو رحمت للعالمین کے سائے میں گزاری۔ دیکھیے میں ایک مصرع کہنا چاہتا ہوں، رونے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ ہر نبی کو اللہ نے معجزہ دے کر بھیجا، رسول کے پتہ ہے کیا معجزے تھے؟ ویسے تو خود وجود رسالت معجزہ تھا، جس جانور پر بیٹھ جاتے اس کی عمر اٹھ جاتی معجزہ تھا، بے شمار معجزے تھے، لاتعداد معجزے، لیکن سب سے بڑے 2 معجزے تھے میرے رسول۔ ایک کا نام قرآن ہے اور ایک کا نام علی۔ قرآن آج تک زندہ ہے، علی آج تک زندہ ہے، اسی لیے علی نے کہا تفقدونی، جو پوچھنا ہو پوچھو، علی نہیں مرے گا، تمہارے پاس علی جیسا ذخیرہ نہیں ہوگا، تم مفقود کر دو، تم ختم ہو جاؤ، علی باقی ہے، علی آج بھی باقی۔ دوسرا معجزہ اور رسول نے زندہ کہا یا علی کائنات میں 2 بڑے شقی ہیں۔ کہا یا رسول اللہ کون کون سے؟ کہا ایک وہ، علی معجزہ ہے اس کی دلیل دے رہا ہوں، یا علی ایک وہ سب سے بڑا شقی تھا جس نے سال نبی کی ناکہ کو کاٹا تھا، اس کی ٹانگوں کو کاٹا تھا، اور یا علی ایک وہ شقی ہوگا دنیا کا سب سے بڑا جو تجھے شہید کرے گا، جو تیرے قتل کا سبب بنے گا، جو تیری شہادت کا سبب بنے گا۔ علی بن ابی طالب
جب 19 رمضان آئی روایت کہتی ہے کہ علی کے خطبوں کا لہجہ بدل چکا تھا. رمضان کے خطبہ دے رہے ہیں ابھی نماز کے بعد, درس دے رہے ہیں لوگوں کو, ہمارے یہاں درس کا علی تقریر کر رہے ہیں اور پوچھتے کون سی رمضان ہے؟ مولا آج 13 رمضان ہے, زیادہ دن گزر چکے, کم دن رہ گئے. 17 رمضان ہے, ایک مرتبہ پوچھا 17 رمضان کو آج کون سی تاریخ ہے؟ حسن نے آگے سے کہا بابا آج 17 رمضان ہے. کہا بیٹا زیادہ دن گزر چکے ہیں, کم دن رہ گئے ہیں. پھر اپنی داڑھی کو پکڑا اور کہا وہ وقت قریب ہے جس کا وعدہ رسول نے مجھ سے کیا تھا. اصحاب علی کہتے ہیں کہ جب ہم نے علی کی فکروں کو سنا ہم سمجھ گئے کہ علی کوئی راز ہے جو ہم سے چھپا رہے ہیں, کوئی ایسا واقعہ ہونے والا ہے جس کا علی انتظار کر رہے ہیں. اصحاب علی کہتے ہیں ہم نے میٹنگ کی, ایک جگہ پر اکٹھے ہوئے اور کہا ہم علی کی حفاظت کریں گے, ہم علی کو نہیں بتائیں گے, علی اپنے ساتھ فوجی نہیں رکھتا, ہم خود علی کی حفاظت کریں گے, علی کو بھی بتائے دینا تاکہ جب علی پر کوئی حملہ کرنے والا ہو ہم اسے روکیں, ہم اپنے مولا پر اذیت نہیں آنے دیں گے, تکلیف نہیں آنے دیں گے. روایت کہتی ہے 2 دن 17 اور 18 کو مولا کے گھر کا طواف کرتے رہے. جب 19 ہوئی علی شب قدر کے اعمال فرما رہے تھے. علی نے دیکھا کہ گھر کے سامنے سے گھوڑے کے ٹاپوں کی آواز آئی. علی اٹھے, دروازے تک آئے. جیسے ہی گھوڑا سوار گزرا علی کہا رکو, کون ہو؟ دیکھا تو ایک نہیں علی کے چند اصحاب, منہ پر کپڑا لپیٹا, نقاب کیا ہوا. علی سے نقاب اتارو. جب دیکھا ایک ساسا بن سوہان ہے, ایک محمد بن ابراہیم ہے, ایک کوئی ہے, ایک کوئی ہے, علی کے چند اصحاب ہیں. ان سے کیا کر رہے ہو؟ مولا آپ کے خطبوں سے لگ رہا ہے کوئی مصیبت آنے والی ہے, ہم اس مصیبت کے لیے حفاظت کر رہے ہیں تاکہ آپ پر مصیبت نہ آئے. میرے لیے کہا میں علی امام وقت ہو کر حکم دے رہا ہوں, جاؤ جا کر سو جاؤ, جاؤ جا کر آرام کرو, مجھ علی پر جو مصیبت آنی ہے وہ آنے دو, میں اللہ کے فیصلے پر راضی ہوں. وہ ایک صحابی تھا, وہ کہتا ہے میں جیسے ہی جملہ سنا حکم علی تھا, اب جاگنا کہاں تھا, ہم گھر میں گئے, ہم جا کر سو گئے. جیسے ہی میں نے گھر کا دروازہ کھولا میری بیوی نے کہا بڑے جوش سے گئے تھے کہ میں اپنے مولا پہ اذیت نہیں آنے دوں گا, اب واپس کیوں آ گئے؟ اس نے کہا علی نے واپس بھیج دیا. کہتا میں نے تکیے پہ سر رکھا, میری آنکھ لگی, چند لمحے بعد میری زوجہ نے مجھے ہلایا اور کہا اٹھ, دیکھ کیا اعلان ہو رہا ہے. اعلان کیا تھا؟ تحطمت واللہ ارکان الہدی. لوگوں آج ہدایت کے ارکان گر چکے ہیں. لوگوں آج امیر المؤمنین کو شہید کیا جا چکا ہے. اے لوگوں آج علی کے سر پہ ضربت لگائی جا چکی ہے. عزادارو یہ کہتا ہے جیسے ہی میں نے یہ جملہ سنا, جبرائیل کی اس آواز کو سنا, میں دوڑتا ہوا مسجد کوفہ کی طرف بھاگا. میں نے دیکھا علی کا گھر, علی کا سر شگافتہ ہے. علی کے حسن نے اپنے بدن کے ذریعے سے ایک کپڑے کو علی کے سر پر لپیٹا اور نماز فجر کو ادا کیا. عزادارو یہ وہ وقت تھا, اب نماز کی اہمیت کو پہچانو. اس وقت بھی علی نے جب خود سر پہ ضربت لگی ہوئی ہے, اس وقت بھی امام حسن سے کہا بیٹا نماز میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے, نماز میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے, مجھے بعد میں سنبھالنا, پہلے نماز ادا کرو. نماز کا اول وقت آ چکا ہے. حسن نے نماز ادا کی, اپنے بابا کو سنبھالا, ایک طرف سے حسن نے پکڑا, ایک طرف سے حسین نے پکڑا. علی کے قدم زمین پہ خط کھینچتے ہوئے جا رہے تھے. جیسے ہی علی اپنے گھر کے چوک پر پہنچے ہیں, اپنے گھر کی نکڑ پہ پہنچے ہیں, علی نے اشارہ کیا حسن مجھے روکو. حسن نے روکا. بابا جی کیا حکم ہے؟ کہا بیٹا مجھے پلٹا دو. ایک مرتبہ علی کا رخ موڑا گیا. علی نے اپنے اصحاب کی طرف
انبیاء اوصیاء شہداء گھر کے شہداء کربلا پروردگارہ دنیا و آخرت میں کامیاب و کامراب پروردگارہ اس رات مبارک کا واسطہ پروردگارہ ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما ہمارے آباء و اجداد کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما پروردگارہ جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ان کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما تمام قرآن علیہ السلام کے جوار میں جگہ عنایت فرما خداوند بیت محمد و اہل بیت محمد ہمیں حقیقی معنوں میں علی بن ابی طالب کا شیعہ بننے کی سعادت عطا فرما خدایا بیت محمد و اہل بیت محمد حقیقی معنوں میں علی کا شیعہ بننے کی توفیق عطا فرما مولا علی کی سیرت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما اپنے امام کا سچا سپاہی بننے کی توفیق عطا فرما اپنے امام کا وقت کے امام کا سچا شیعہ بننے کی توفیق عطا فرما خدایا جو بے روزگار ہیں اس رات مبارک کا واسطہ ان کو رزق حلال عطا فرما پروردگارہ تمام مومنین کے رزق حلال میں عصمت و برکت عطا فرما بالخصوص حاضرین جو تشریف فرما پروردگارہ ان کے رزق حلال میں عصمت و برکت عطا فرما خدایا جو مقروض ہیں ان کا قرض ادا فرما جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستیوں کو دور فرما پروردگارہ بیت محمد و اہل بیت محمد پروردگارہ بیت محمد و اہل بیت محمد جو پریشان حال ہیں بالخصوص پروردگارہ جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما بالخصوص آواز صاحب اس کے علاوہ چند مومنین دعا فرما جو بیمار ہیں پروردگارہ تمام کو جو ہمارے ذمہ لگی ہے جو مومنین کے ذمہ لگی ہے پروردگارہ تمام کو یہ شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما خدایا بیت محمد و اہل بیت محمد ہماری آج کی رات کی عبادت کو قبول و منظور فرما پروردگارہ اس کا اجر عظیم عطا فرما پروردگارہ ذکر و اذکار نماز پروردگارہ آج کی عزاداری پروردگارہ اپنی بارگاہ میں شرف و قبولیت عطا فرما خدایا اس دنیا میں بھی کامیاب فرما آخرت میں بھی کامیاب فرما خدایا ہمارے علم و عمل میں اضافہ فرما پروردگارہ بیت محمد و اہل بیت محمد جب تک زندہ رہیں پروردگارہ اس وقت تک حالت ایمان میں رہیں پروردگارہ جب موت آئے تو خاتمہ بالخیر پر موت نصیب فرما خدایا بیت محمد و اہل بیت محمد جتنی دعائیں حاضرین اپنے دلوں میں لیے بیٹھے ہیں یقیناً پروردگارہ آج قبولیت کا وقت ہے تیرے ہی پروردگارہ حجتوں نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ وہ خدا فرماتا ہے کہ آج کی رات جو مانگا جائے ہوتا ہے پروردگارہ جتنے حاضرین تشریف فرمائیں کی تمام حاجات شہید و فریہ کو جو دل میں لیے بیٹھے ہیں پروردگارہ قبول و منظور فرما خدایا ہم جاہل ہیں ہم لا علم ہیں ہم نہیں جانتے کل کیا ہونا ہے پروردگارہ تیرے علم میں ہے خداوندہ جو ہمارے لیے صحیح ہے وہ حکم ثابت فرما ہمیں سر تسلیم خم کی سعادت عطا فرما معرفت قرآن معرفت حجت خدا نصیب فرما پروردگارہ وقت کے امام کی خاطر زندہ رہنے کی سعادت عطا فرما وقت کے امام کی معرفت عطا فرما پروردگارہ بیت محمد و اہل بیت محمد ہمارے مولا و آقا کے ظہور حضور میں تعجیل فرما پروردگارہ ہماری تمام دعاؤں کو مستجاب فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء بحق سهر ربيعها وضاعها وبارك وسلم مستودع فيها اللهم صل على محمد وعلى محمد رسول الله محمد رسول الله علاقے کے پروردگارہ مساجد کو ایمانداروں کو